و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامراج کی نئی سرخ سفید ظلمتوں، یہ سازشوں کی ملگجی بساط اب سمیٹ لو کہ جاگتا ہے انجمن کا ہر ایک جوان، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ آج 9 فروری 2021، 9 فروری کو انجمن طلبہ اسلام یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے۔ اسی سلسلہ کے اندر آج پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو طلباء ہوتے ہیں کسی بھی ملک و ملت کا اثاثہ و سرمایہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اور نوجوان طبقہ کی آواز کو دبانا یہ کبھی بھی ہمارے عالمی معیار کے اوپر بھی، اور کبھی بھی جو ہے وہ سیاست کا لیول ہو، ایوان عدل ہو، کوئی بھی مقام ہو، وہ ایک نیگیٹو پہلو رکھتی ہے۔ انجمن طلبہ اسلام آج کے دن یوم سیاہ مناتے ہوئے یہ اقوام پاکستان کی حکمران کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مطالبہ کرتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے طلبہ یونین جو ہے بحال کرتے ہوئے الیکشن کا سکیجول جاری کیا جائے، وگرنہ ہم جو ہے تحریکی جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ میں بلا اختصار ہماری یہ زیر صدارت یہ پریس کانفرنس جن کی ہے ضلع ناظم انجمن طلبہ اسلام فیصل آباد جناب محمد عمیر اوان صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اور اپنے حقوق کے حوالے سے جو طلباء کی معاملات پر روشنی ڈالیں۔ محمد عمیر اوان صاحب، ضلع ناظم فیصل آباد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، زندانوں کی اب خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ چلتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو کہ سر بھی بہت ہیں بازو بھی بہت، کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ السلام علیکم معزز صحافی دوستو، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ انجمن جیسا کہ آپ صاحب نے بتایا، انجمن طلبہ اسلام 9 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے، اور پاکستان کے اندر طالب علموں کے علاوہ جتنے بھی طبقے ہیں، خواہ وہ رکشہ والے ہوں، جرنلسٹ ہوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر اساتذہ ہوں، ان سب کی یونینز ہیں۔ لیکن صرف اور صرف تعلیمی اداروں کے اندر یونینز پر پابندی لگائی گئی ہے، جو کہ آگے ہمارے سیاست کی نرسری ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بڑے اور اچھے سیاستدان ہیں دوسروں سے بہتر، وہ تعلیمی اداروں سے ہی آگے گئے ہیں، اور سیاست کی اس نرسری نے پاکستان کو بہت بہت اچھے لوگ مہیا کیے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ طلبہ کی اس یونین کو بحال کیا جائے، جیسا کہ طلبہ یونین پہ پابندی اس لیے لگی تھی کہ ہماری یونیورسٹی کی رینکنگز بہت کم سفر کی جاتی ہیں عالمی دنیا کے اندر، لیکن دیکھا جائے کہ پچھلے 36 سال سے طلبہ یونین پر پابندی ہے، اور جس کی وجہ سے ہر جگہ کے ہر ادارے میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سالانہ ہی چل رہا ہے کام۔ اور یہاں پہ ان دنگے فسادات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ کافی کم ہو رہی ہے، اور ہمارا اسی لحاظ سے یہ مطالبہ ہے کہ بجائے کہ طلبہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہوں، اپنے لسانی گروپوں میں تقسیم ہوں، وہ ایک ملک گیر کسی بھی طلبہ تنظیم کا حصہ بن جائیں۔ اور طلبہ یونین یہ سب اس وجہ سے ممکن ہے کہ جب حکومت طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کرے اور باقاعدہ اس کے الیکشنز کا اعلان کرے، جس سے طلبہ ایک بہتر ماحول میں نشوونما پا سکیں، اور جس کی مثبت اثرات یہ ہیں کہ ہمارا طلبہ یونین کا نمائندہ یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل اور سنڈیکیٹ کا ممبر ہوگا۔ اور جب بھی جیسے یہ کرونا کی صورتحال تھی، ہر جگہ پہ کرایوں میں کمی کر دی گئی، لیکن تعلیمی اداروں نے سوائے چند کے اپنی فیسیں پوری لی ہیں، اور کچھ تعلیمی اداروں نے اپنی فیسوں میں 10 سے 20% کا اضافہ بھی کیا ہے، جبکہ صرف اور صرف ان کو ٹیوشن فیس لینی چاہیے تھی۔ لائبریری فنڈ، ٹرانسپورٹ فنڈ، بلڈنگ کے فنڈ، الیکٹریسٹی فنڈ، یہ تو ان کے کسی بھی چیز اخراجات خرچ ہی نہیں ہو رہے۔
اور اگر طلبہ تنظیمیں بحال ہوتی تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ فیسیں کافی زیادہ کم ہونی تھی اور نظام بھی آن لائن تعلیم کا کافی کم ہو جانا، اچھا ہو جانا تھا، بہتر ہو جانا تھا۔ محمد مہروان ضلع ناظم فیصل آباد جو انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا، ہم بطور ان کے کارکن ان کے تائید کرتے ہیں اور ان کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمیں اشارہ کریں، ہم انشاءاللہ ہر ممکن ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور انجمن طلبہ اسلام کے موقف کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ انجمن طلبہ اسلام اس لیے بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ طلبہ یونین بحال کیا جائے تاکہ ایک موروثی جو وراثت ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ آج اگر دیکھیں، اگر دادا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کا پوتا بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، سارے ایک موروثی وراثت چل رہی ہے اور ملک کو ہر طرف سے لوٹا اور نوچا جا رہا ہے۔ تو جب یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ سیاست، ادھر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سیاست سیکھنے کا، جب ادھر سے ہم سیاست سیکھ کر جائیں گے، چونکہ انجمن طلبہ اسلام غیر سیاسی ہے لیکن ہم ٹرننگ پوائنٹ ہمارا سیاست سیکھنے کا بھی یہی ہے۔ تو مزید آگے پریس کانفرنس کو چلانے کے لیے میں ملتمس ہوں سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان اینڈ سینٹرل ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر اے ٹی اے پاکستان کے چودھری معظم شہزاد سائی صاحب کہ وہ پریس کانفرنس کو آگے باقاعدہ اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجمن طلبہ اسلام چونکہ طلبہ کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے اور آج 9 فروری کو مرکز کی کال پر مرکزی صدر قائد طلبہ محمد اعظم رانجھا صاحب نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، اسی کی ایک کڑی آج فیصل آباد میں یہاں پہ ہم پریس کانفرنس کر کے یہ ایوان بالا تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب یوتھ کا نعرہ لگا کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے، آج ان کو بنے بھی تقریباً 3 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو یوتھ ہے، جو طالب علم ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ کسی نے نہیں سنی۔ آج جب یونیورسٹیز مسائل کا گڑھ بن چکی ہیں، جب تعلیمی ادارے مسائل کا گڑھ بن چکے ہیں، جہاں پہ جو فیسز ہیں وہ 100% جو ہے بڑھائی جا چکی ہیں اور ایک طالب علم پورا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک خاندان ہوتا ہے جو متاثر ہوتا ہے اس کی جو تعلیمی بجٹ کے حوالے سے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو تعلیمی بجٹ جو ہے وہ والدین کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب امتحانات کی باری آتی ہے، یہ کرونا میں ہمارے جو تعلیمی پالیسیز تھیں وہ کھل کے سب کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ فیل ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے، طلبہ کو سینڈیکیٹ کا ممبر بنایا جائے، طلبہ نمائندوں کو ان کا حق دیا جائے، کیونکہ اس ملک میں ریڑھی بان سے لے کے ملک کے ہر طبقے کو یونینز کا حق ہے۔ یہ طلبہ کا بھی جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ کو ان کا آئینی اور جمہوری حق دیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ یونینز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں اویئرنس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان میں اخلاقی جو ہے وہ جرت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ایک جو ویلفیئر کا ان میں درد پیدا کرنے کے لیے، ویلفیئر کی ٹریننگ کے لیے ہوتی ہیں۔ جب وہ طالب علم اپنے ایک ساتھی کے بلڈ ڈونیشن کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھی کو پرابلمز بنتی ہیں تو اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کسی بھی معاشرے کی کسی بھی پوسٹ پہ جائیں گے، کل کو وہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور جو ہے وہ ٹریننگ لینے کے بعد ملک کے کسی ادارے میں بھی جائیں گے تو کبھی بھی اس ادارے میں ناکامی کا باعث نہیں بنیں گے، اس ادارے کی بہتری کے لیے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے اور کام کریں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ملک کے اس ادارے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فی الفور، وزیر اعظم صاحب بالخصوص اس چیز کا نوٹس لیں اور طلبہ یونینز کو فی الفور بحال کریں۔ اگر طلبہ یونینز کو بحال نہ کیا گیا تو پھر انجمن طلبہ اسلام کا مرکز احتجاج کی جب بھی کال دے گا تو انشاءاللہ تعالی انجمن طلبہ اسلام ملک گیر احتجاج جو ہے وہ کرے گی اور پھر حکومت کے لیے طلبہ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آخر پہ ہم تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے طلبہ کی یہ جو آواز ہے وہ ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے ٹائم نکالا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کا 35-40 سال سے یہ حل طلب ہے، تو اس میں ہر سال ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا کوئی ہلکی پھلکی کوئی ریلی یا کوئی بینر چھپوا کے لگا دیا جاتا ہے، مگر عملی طور پہ ابھی تک طلبہ یونینز کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ حکومت مجبور ہو اسلام پہ
کہ وہ طلبہ یونین سے بحالی کے لیے وہ اعلان کریں، تو پلان فیوچر کے لیے کیا ہے؟ جی اگر آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو تو پچھلے سال ایک بڑی منظم اور متحرک تحریک اس حوالے سے چلی تھی، جس میں جو ہے طلبہ نے ملک گیر احتجاج بھی کیے تھے، اور حکومت نے پھر جو لالی پاپ دے کے ہمیں پھر چپ کروا دیا. ہم سے وعدے کیے گئے کہ جلد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم طلبہ یونینز کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ لالی پاپ دے کے چپ کروا دیا گیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کسی بھی لالی پاپ میں نہیں آئیں گے، اور اپنا حق لینے کے لیے جو بھی مرکز کال دے گا اس پر ہم عمل درآمد کریں گے. کوئی لایا عمل ترتیب دیا ہے کوئی احتجاج کا یا کہیں کرنے کا؟ جی مرکز نے یہ جو ہے لائحہ عمل ترتیب دیا ہے کہ آج کے دن جو ہم نے پورے ملک گیر ہمارا احتجاج جاری ہے، اور کسی جگہ پہ پریس کانفرنس جاری ہیں. اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو ان قریب ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی. سر 88 تو ہے